ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وہ لیں گے جس پہ قسم کھا سکیں کہ آپ کی سچی حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب احادیث سے صحیح بخاری مسلم کے پائے کے حدیث مضبوط ٹھوس، جس میں کوئی شک کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ، ایک اللہ کی مانو، وہ اطیعوا الرسول، اور ایک رسول اللہ کی مانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اس وقت دنیا میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، دہری ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان سب کی کامیابی کامرانی صرف ایک بات میں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اور اہل بیت، ان پر اپنے نگاہ رکھیں اور ان کی طرح اپنا ظاہر، باطن، حلیہ، لباس، تعلیم، تربیت، معیشت، معاشرت، اقتصاد، باتھ روم جانے سے لے کر نظام حکمرانی سب اسی کے مطابق بنا لیں۔ نبی کے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ان کی طرح اپنے آپ کو بنا لیں۔ ان کی عورتیں کیسی تھیں، ان کو کیسی کامیابی ملی، ان کے مرد، ان کے چھوٹوں کی وہ کیسے تربیت کرتے تھے، ان کے حکمران کس طرح ہوتے تھے، فرمایا کہ یہ سب کامیاب ہیں اگر یہ کام کر لیں۔ آج یہ دن جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک انتشار کا شکار، ہماری سیاست کھٹائی میں، ہم خود پریشان۔ آدمی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے جی کیا ہوا، جی اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھتا ہوں، علماء سے آپ تقریریں سنتے ہیں، میں تو برتن بھی چھوٹا وہ بھی خالی، آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی سلمان صاحب یہاں جنگل میں منگل لگا کے مجھ جیسوں کی بھی ذرہ نوازی کرتے ہیں کہ چلو ان کو بھی علماء کے صف میں شامل کر دیتے ہیں، کچھ سن لیں گے، کچھ سنا لیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول اپنے اولاد کو پڑھاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ایک لڑکا کہنے لگا نہیں ابا جی آپ کا اصول میں نہیں مانتا، میں اپنا اصول، یہ جو لڑکی ہے آپ کا حکم ہے، آپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ اس سے میری شادی نہیں ہوگی، میں اسی سے شادی کروں گا۔ پہلا فتنہ عورتوں کا۔ آدم علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ناطے سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، بڑے خوش و خرم زندگی گزر رہی ہے۔ ایک لڑکا قابیل کہنے لگا نہیں ابا جی یہ جو آپ اصول بتا رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اپنے اصول پہ چلوں گا۔ سمجھایا باپ نے یہ ایسا نہیں چلے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تیری عزت جاتی رہے گی۔ کہنے لگا نہیں، اگر آپ مجھے میرے حقوق نہیں دیں گے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، حابیل کو۔ ہاتھ بڑھایا، گلے میں ڈالا۔ بھائی کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنا ہاتھ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں، میرا گلا دبا رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کے پوری پلاننگ اور طاقت تو آزما رہا ہے، لیکن میں ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں اپنا ہاتھ تیرے گردن میں نہیں ڈالوں گا، میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میں کوئی کمزور ہوں؟ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تیرے دل میں اللہ کے اصولوں کا کوئی احترام نہیں، تو نے پڑھا نہیں، پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا تو تیرا عمل نہیں۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے اور میرا عمل ہے۔ میں ابا جان کے نبی ہونے کے ناطے سے، اللہ کے رسول ہونے کے ناطے سے جو تربیت وہ کر رہے ہیں، جو اصول قانون ضابطہ وہ بتا رہے ہیں، میں اس پہ چلوں گا۔ قرآن کہتا ہے
فقتلہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب پریشان کہ میں اس لاش کو کروں کیا، اس کو جلاؤں، اس کو اور ٹکڑے کروں، پیس ڈالوں، کیا کروں؟ دیکھیے جب اللہ کے اصولوں کو توڑتے ہیں پھر ذلتیں، خواریاں، فاصبح من النادمین، اب بڑا شرمندہ، پریشان۔ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہا، شرمندگی دور ہو گئی۔ ان کا ظلم، ان کی کمزوری، ان کی کوتاہی، ان کی غلطی اللہ نے دھو دی۔ لیکن یہ بیٹا یہ اپنے آپ کو ظالم نہیں مانتا، ظلم کر رہا ہے۔ حابیل نے سارا اس کا ظلم برداشت کیا، کیا کہا کہ اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی، میری اللہ نے قبول کر لی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ روزہ رکھا تقوی کے لیے۔ تقوی کا معنی اپنی تمام نقائص، کمزوریاں، بچنا، اس سے بچنا۔ کیسے بچنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں میں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنی تمام کمزوریوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے ماحول کو بھی بچانا، یہ ہے تقوی۔ اب یہاں ایک بیٹا اس کے اندر تقوی ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے گردن میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ متقین کے قبول کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ کا اصول، اللہ کا قانون، ابا جی کی فرما برداری، نبی ہونے کے ناطے سے میں ان کی نہیں مانتا۔ اب قتل کر دیا، اب بڑا پریشان، حسرت میں پڑا ہوا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں کروں کیا۔ جب اللہ کی اصولوں کو نہیں مانتے پھر اللہ پاک انہیں منواتا ہے۔ کیسے منواتا ہے؟ فرعون نے کہا میں نہیں مانتا، تو اللہ نے منوایا کہ نہیں منوایا؟ جب پانی میں غوطے کھانے لگا، اب وہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب وہ مان رہا ہے، لیکن اب اللہ نہیں مانتا۔ جب آپ بہوش و حواس، بریزہ اور رغبت مانیں گے، آپ تھوڑا مانیں گے، اللہ زیادہ مانے گا۔ کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک متقی اللہ کے راہ میں خرچ، ایک ٹکڑا، پورا کھجور بھی نہیں، ایک ٹکڑا، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پال کے احد پہاڑ سے بھی بڑا کر کے قیامت کے دن آپ کو دے گا۔ لیکن تقوی کے بغیر اللہ کے احکام کے دجیاں بکھیرے اور حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، مسجدیں بھی بنا رہا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کہتا ہے میں نہیں قبول کرتا، کتنے ہی بڑی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ اب یہ حابیل نے اپنے رب کی مانتے ہوئے، اپنے والد جو نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی مانتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ قابیل نے قتل کر دیا۔ اب اللہ نے کیا بھیجا منوانے کے لیے قابیل کو؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا۔ کس لیے؟ لیریہ، اس کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ آنکھیں تو پہلے بھی اس کی ہیں، دماغ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، عقل تو اس کی ہے، لیکن جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ اس کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور ایک جگہ فرمایا کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا۔ اب یہ قابل پڑا پریشان، کوا آیا، اس نے اپنے چونچ سے یا اپنے پنجے سے زمین کھود کے دوسرے کوے کو جو مردہ تھا اس کو اس میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی، اس کا دماغ کھل گیا، اس کی بتی جل گئی کہ یار میں کوے جتنا بھی نہیں، میرا عقل، میرا دماغ کوے جتنا بھی نہیں ہو سکا۔ دیکھیے کتنی شرمندگی ہے، کتنی حسرت ہے۔ فاصبح من النادمین، بڑا شرمندہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ نے کوا بیڑ کے کوے کے ذریعے اس کو پڑھایا،
آج اگر ہم ان مسجدوں کو آباد کریں، یہاں کے قراء اور علماء سے ہم تعلق جوڑیں، ان سے قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، پیارے پیغمبر کی ایک ایک حدیث پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، پھر اللہ آپ کو جو دماغ دے گا وہ دماغ ہوگا جیسے اللہ نے نبیوں کو دی، صحابہ کو، اہل بیت کو، بنو امیہ کے حکمران، بنو عباسیہ کے حکمران، سب سے پہلے ان کے ماں باپ ان کو کیا پڑھاتے؟ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کے اساتذہ کے پاس بھیجتے، اس کے بعد وہ نظام حکمرانی سکھاتے ہیں۔ 1924 تک اسلام خلافت، اور ہمارے ان لوگوں نے آہستہ 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 سب کچھ گنوا دیا۔ اب یہ گداگر بن گئے، امریکہ کے، یورپ کے، وہاں کی جمہوریت کا نظام مل جائے، روس سے کمیونزم کا نظام مل جائے، اس کو تبرک سمجھ کے مولویوں نے بھی، داڑھی والوں نے بھی، حاجیوں نے بھی، نمازیوں نے بھی اس کو خوب اپنے جسم پہ ملا۔ اب کیا ہوئی ان کی ذلت؟ ان کو اپنے کوئی عقل نہیں۔ واللہ یہ ارض پاکستان، آپ سورہ رحمان پڑھتے جائیے اور ارض پاکستان کو دیکھتے جائیے، اتنی اللہ کی نعمتیں، برکتیں، ہر طرف کی جو ہے آبپاشی کا نظام اور جو ہے زراعت کا نظام، یہاں پہ جو ہے باغات، ہر نعمت، لیکن ہمیں وہ نعمتیں میسر نہیں ہے۔ ہمیں جو میسر ہے وہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے، قوم پرستی، رنگ پرستی، نسل پرستی، برادری، اور جو ہے فرقہ واریت۔ جی جو میری مسجد میں نہیں آئے وہ کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، ٹھیک ہے جی۔ تکفیر، ایک صرف تنفیر، نفرتیں دلانا برادریوں میں، شخصیتوں میں اور جماعتوں میں، فرقوں میں، پھر تکفیر، پھر ٹھا کرنا، اس کو مارو، اس کو مارو، قتل کرو، جو مارے گئے وہ شہید، جو زندہ رہ گئے وہ غازی۔ آج یہی نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ نے اس کے ہمیں قطعاً اجازت نہیں دی۔ ہم پر جو فرض کیا وہ کیا ہے؟ تعلیم، نبیوں کی تعلیم کو، انبیاء علیہ السلام یہ واحد جماعت ہے جو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھانے کے لیے آئی ہے۔ ان کی تعلیمات پہ جو چلیں گے وہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھائیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ممبر و محراب میں آئے یا ایوان بالا میں آئے، یہ سب کے سب آگ لگانے والے ہیں، آگ بجھانے والے کبھی نہیں ہیں۔ نبیوں کی تعلیمات یہ آگ بجھانے کے لیے ہیں۔ نبیوں کی تعلیمات سے ہٹ کر جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، ایمان والو اپنا ایمان چیک کرو، اللہ کی اطاعت میں ہو تم۔ تمہارے یہ بال کس نے لگائے؟ یہ بال میں نے خود لائے گا ماں کے پیٹ میں، کون کہہ سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتے یہ بال میں نے خود لگایا؟ یہ بال چہرے کے، یہ مونچھوں کے، یہ ناخن علی ھذا القیاس اللہ نے دیے۔ آپ اس پہ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو کس کا حکم لاگو ہے، یہاں کس کا حکم لاگو ہے، یہاں کس کا حکم لاگو ہے۔ کلمہ پڑھتے بھی ہو، روزہ رکھتے بھی ہو، صدقہ خیرات کرتے بھی ہو، حج عمرے کرتے بھی ہو، پھر اس میں اپنی مرضی بھی کرتے جا رہے ہو، کس نے اجازت دی؟ یہ قابیل نہ بنو، حابیل بنو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ خیر ابن آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہترین بیٹا بنو جس نے قربانی دی، اپنی جان کی، اپنی ذات کی، ٹھیک ہے جی، اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا، اور صاف کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ لفظ یاد کریں، رمضان میں کچھ یاد بھی کرنا چاہیے کہ نہیں، قرآن میں سے، حدیث میں سے یہ آیت یاد کریں، انما یتقبل اللہ من المتقین، 4 لفظ ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق پہلے اللہ کے حکم کو پہچانا، سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ اور انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ہمیں انہوں نے بہترین اصول، اور فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے گردن پہ جائے گا جس نے سب سے پہلے قتل کو اس روئے زمین پر جاری کیا۔ ناحق خون کوئی بھی کرے گا۔ اب آپ دیکھو کون سا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کی کتاب سچی، صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سچی جماعت، یہ سچی جماعت۔ میں اور آپ اگر سچا بننا ہے ان کے پیچھے چلو، اگر
اپنا نسل، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنی پارٹی، اپنا فرقہ، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنی تعلیم، اپنی سوچ، تو پھر یہ شیطانیت ہے۔ شیطان نے کہا انا خیر، کیا کہا؟ انا خیر، میں اعلیٰ افضل اتم اکمل ارفع، میرے اصول، میرے ضابطے، میرا قانون، میرے جو ہے نا جی۔ اللہ نے کہا نہیں، انکا رجیم، شیطان تو بھی ملعون، اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان لوگوں میں سے، بنی آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا۔ آج دیکھو نا، ہم میں سے ہر کوئی کیا شکوہ کرتا ہے جی، شیطان شیطان چمٹ گیا، شیطان چمٹ گیا۔ کیوں چمٹتا ہے شیطان؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، میں تمہارا دوست، میرے نبی سارے کے سارے تمہارے دوست، میرے نبی کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، ہند، اور جو ہے ام سلمہ، عائشہ، حفصہ، سودا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سب سے افضل پیارے پیغمبر کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، 4 ادوار کو اللہ کے نبی نے خیر القرون قرار دیا۔ یہ تمہارے دوست، ان کو دشمن نہیں بناؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، صرف ابلیس کو مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ زبان سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، زبان سے، دل سے شیطان سے دوستی کرتے ہیں، شیطانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے بچے، ان کی قیامت کے روز ان کا ہاتھ ہوگا، میرا آپ کا گریبان ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہم اگر ہم سینئر ہیں عمر میں، دادا، ابا، تایا، ماموں، نانا، ماسی، پھپھی، خالہ، بڑے بھائی، بڑی بہن، ان کی ذمہ داری اپنے جونیئر کے لیے ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی کون سی مانیں گے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے فرمایا تھا، عمل کر کے دکھایا تھا۔ بس یہ ایک نقطہ ذہن میں بٹھا دیجئے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کیا، دوسرے نے نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ 2 جملے کہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور دوسرا کیا کہا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ یہ 2 جملے مظلوم کی بددعا اور مظلوم کی دعا، اللہ سارے پردے چاک کر کے اپنے پاس اس کی دعا کو بلا لیتا ہے اور اس کی مدد کے لیے کہتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، بے شک تھوڑی سی دیر لگ جائے، پریشان نہیں ہونا، صبر رکھنا، برداشت رکھنا، مدد میں تیری کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو مظلوم بننے کی توفیق دے، ظالم بننے کی توفیق نہ دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز دے۔ اللہ ہمارے اس ملک ارض پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہم ارزقنا ائمۃ صالحین، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ ملک لیلۃ القدر میں بنا، اب کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ہمارے لیے ہے ارض پاکستان، اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر، اس کی بھی قدر کرنی ہے، تعظیم، پاکستان کی بھی تعظیم، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی میرے پاس ایک پاپوش میں میرا درس تھا، زور میں ایک بزرگ ہے، کہتے نہیں جی اب تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لوٹ کھسوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ میں نے کہا نہیں، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہمارے بچے کہیں گے کہ ہم تو یہاں پیدا اس لیے ہوئے لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، فراڈ کے لیے۔ آپ نے یہی کہنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی؟ ہم ان بچوں کو یہی دیں۔ باقی مسجد میں چور آتے ہیں یا نمازی آتے ہیں؟ مسجد میں کون آتے ہیں؟ نمازی، ٹھیک ہے جی؟ اگر مسجد سے چوری جوتی اٹھا کے لے جائے تو چور نماز پڑھنے آیا، نمازی چوری نہیں ہے۔ نمازی چوری، حکمران چور، ڈاکو، جن کو کتاب و سنت کا کوئی علم نہیں، وہ آئے، باقی ارض پاکستان کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے نظام میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالی، اس کا نظام قرآن و حدیث، لیکن جن کو پڑھا نہیں، جنہوں نے سمجھا نہیں، وہ ہمیں آج بدماشیاں دکھا رہے ہیں۔ اللہ ان بدماشوں سے ہماری جان چھوڑا۔ ان بدماشوں کے بیچ میں سے
ایسی جماعت پیدا فرما جو رضی اللہ عنہ و رضو عن، تو ان سے راضی اور یہ تجھ سے راضی، اور یہاں پہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا علم اور عمل۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام آباد والے اپنا کام کریں نہ کریں، کیا یہ یارو خان گوٹھ والے یہ جو ہے مسجد کی تشریف لائے ہیں، میرے اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اسلام آباد والوں نے کیا کیا، گورنر ہاؤس والوں نے کیا کیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس والوں نے کیا کیا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کے احساس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔